السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان کیا کرے۔ حالیہ ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے ذکر کیا کہ سری لنکا میں کیا ہوا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو بنائی کہ پاکستان کے سیاسی حالات پر غیر سیاسی تبصرہ۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے، ای میل کیے، میسیجز کیے اور کہا کہ جی آپ نے سارے پرابلمس بتا دیے، پرابلمس تو ہمیں بھی بتائے، سولوشن کیا ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اگلا سری لنکا نہ بن سکیں۔ اب ظاہر بات ہے میرے پاس وہ پاور تو نہیں ہے کہ ان چیزوں کو میں پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکوں، لیکن جو سلوشن میرے ذہن میں ہیں، جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں، اپنے وسیع مطالعے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ٹریولنگ ہے اس کی وجہ سے، میں نے سوچا کم سے کم وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ میرا ایجنڈا پاکستان ہے، مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ امپلیمنٹیشن ان تمام چیزوں کی پی ٹی آئی کرے، پی ایم ایل نون کرے، جماعت اسلامی کرے، زرداری صاحب کریں یا کوئی اور کرے، لیکن یہ اگر کام ہو جائیں تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ترقی بھی کرے گا اور جس معاشی گرداب میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل بھی جائے گا۔ زیادہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے 9 کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اس میں زیادہ تر کام میں کوئی زیادہ پیسہ بھی نہیں چاہیے، صرف پالیسی کی تھوڑی سی چینجز کرنے سے جو کہ مفت کے اندر ہو جاتی ہیں، ہم لوگ یہ کام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا۔ دیکھیے ہم لوگ ایز اے نیشن بیچ کے آ رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں؟ چادریں ایکسپورٹ کرتے ہیں، کاٹن کی چیزیں ہیں، اور اس میں کپڑے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اسی کے اندر ہم لوگ ماہر ہیں تو کرتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں دنیا کی ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں، گاڑی سے لے کے، موبائل فون سے لے کے، ٹائروں سے لے کے، کاسمیٹک سے لے کے، سیریل سے لے کے۔ تو پاکستان جو چیز بیچ رہا ہے نا اس وقت اس ٹیکسٹائل کے علاوہ، وہ ہے غربت۔ ٹیکسٹائل بھی اسی لیے بک رہی ہے کہ ہماری لیبر کاسٹ سستی ہے۔ جو کام دنیا میں $8 $10 پر آور کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے پاس غریب آدمی وہ $100 کے اوپر پورے مہینے میں کر لیتا ہے کام۔ تو ظاہر بات ہے کوئی میچ نہیں ہے، تو ہم بڑا سستا بناتے ہیں، ہم سستا بناتے ہیں اس لیے ہم آگے بیچ سکتے ہیں۔ انڈیا کی یہ حالت تھی، انڈیا اب امیر ہو گیا، وہاں بہت سارے یونیکارنز ہو گئے، وہاں پر لیبر کاسٹ بڑھ گئی، لیبر کاسٹ بڑھ گئی، وہ کمپٹیٹیو نہیں رہا، ان کا کام ہمیں ملنا شروع ہو گیا۔ چائنا میں یہ حالت تھی، چائنا میں جب ترقی آئی، لوگوں کے پاس معاشی وسائل آ گئے، لوگوں نے ترقی کرنا شروع کی، تو ان کی لیبر کاسٹ بڑھ گئی، لوگ کم پیسوں میں کام نہیں کرتے، ان کا بزنس ہمیں ملنا شروع ہو گیا۔ تو ہم صرف غربت بیچ رہے ہیں، باقی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم دنیا کے کوئی سپر اسٹار، کوئی بہترین مخلوق ہیں یا کوئی اللہ میاں کے کوئی چوزن ونز ہیں کہ ہمارے پاس برس رہی ہیں چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو یوتھ ہے، یوتھ ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ لوگ جن کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیان ہے۔ یہ 138 ملین ہے، تقریباً 14 کروڑ۔ اس کو اگر آپ جغرافیکلی میپ کریں نا پاکستان کے اوپر، تو یہ 46 بچہ ہے پر مائل، اور یہ ان امپلائڈ ہے، انڈر امپلائڈ ہے، انڈر پیڈ ہے، اور اس کے پاس رائٹ اسکلز نہیں ہے کہ ڈیولپ ہو سکے۔ آپ ان کو ڈیولپ کریں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کریں۔ دیکھیے اب فلپائن نے دنیا بھر کے اندر اپنی نرسیں دے دی، سری لنکا نے ہاسپٹیلیٹی کا اسٹاف دے دیا، اور سری لنکا نے اکاؤنٹنٹس دے دیے۔ تو اب کوئی نہ کوئی نیش پک کر لیجئے کہ ہم لوگوں نے نرسیں بنانی ہے، ایگریکلچرسٹ بنانے ہیں، شیف بنانے ہیں، کارپینٹر بنانے ہیں، یا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا ہے۔ ہم ڈیٹا سائنس پہ، بلاک چین کے اوپر، اے آئی کے اوپر بچے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ان 14 کروڑ میں سے آپ زیادہ نہ کریں، بس 10% کر لیں، تو 140 ملین سے 14 ملین بن جائیں گے۔ ایک عام فری لانسر بہت آرام سے $2,000-2,500 کی جاب کر سکتا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں نا، $2,500۔ یہاں پہ جو ڈیٹا سائنٹسٹ امریکہ میں ان کی تنخواہ $3 لاکھ سے شروع ہوتی ہے سال میں، تو کہاں $3 لاکھ، کہاں $2,500، کوئی موازنہ ہی نہیں نا۔ خیر 3 لاکھ سال کے ہوتے ہیں، تو اس کے اب 2,500-3,000 روپے کے $36,000 سال کے ہو جائیں گے، تو بہت کم ہے نا۔ جو اس وقت مارکیٹ ریٹ ہے اس کا 10% بھی اٹھائے گا نا، تو آرام سے $2,500 سے $3,000 مہینے کے کما سکتا ہے۔ یہ $5 لاکھ ہو جائیں گے، صرف اگر آپ نے یہ 140 میں سے 14 ملین بچے ٹرین کر دیے۔ یہ $35 بلین سال کا آپ کے پاس لے کر آئیں گے زر مبادلہ۔ آپ کو دنیا میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، جس میں کوسٹ میں ہمیں پتہ ہے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس میں تعداد میں ہم دنیا کی بہت بڑی نیشن ہے، 220 ملین کی پاپولیشن ہے، اور بچے پروڈیوس کرنے میں بھی شاید کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو بیس بنائیں اور اس کو ڈیولپ کر کے اپنے معاشی مسائل سے نکل سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو فری لانسنگ میں ڈال دیا۔ فری لانسنگ میں اب جتنی چیزیں ان کے لیے آسان کر دیں، مثال کے طور پہ پاکستان میں پیپل ہونا چاہیے، پیپل نہیں ہے تو کسی اور کمپنی سے بات کریں، کوئی نہ کوئی کمپنی لے کر آئے نا۔ جو بڑی کمپنیاں ہیں، پیپل ہو گئی، باقی ہو گئی، گوگل، مائکروسافٹ، پاکستان میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پاس کوئی انشورنس نہیں ہے۔
کل یوٹیوب یہاں پر آتا ہے اور آپ یوٹیوب پہ کسی نے مواد چلا دیا، آپ آگے کیا کریں گے؟ آپ یوٹیوب کے آفس میں چھاپا ماریں گے، سارے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یوٹیوب بولتا ہے مجھے گارنٹی دیں کہ آپ آ کے میرے آفس کو سیل نہیں کر دیں گے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ مارک زکربرگ کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور کورٹ نے اس کے اریسٹ کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ چیک کر لیجیے گا جا کے ویکیپیڈیا کے اوپر یا اپنے کورٹ کے ڈاکیومنٹس کے اندر۔ وہ بیچارہ اگر غلطی سے آ گیا ہمارے پاس تو پولیس نے جا کے اس کو جو بھی وہاں کے سچوں کے تھانے والے ایئرپورٹ کے اس کو اریسٹ کر لیں گے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو فری لانسنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سب آسان کر دیں، اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے ای پیمنٹ سے لے کے ٹیکسیشن تک۔ یہ بچہ آپ کو $35 بلین سال کا لا دے گا اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے خود ہی کر رہا ہے، آپ نے خالی آسانی کرنی ہے۔ تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپٹیمائزیشن کے اوپر ہے۔ کمپیوٹر سائنس کو اگر آپ ایک لفظ میں ڈیفائن کریں تو آپٹیمائز ہے، چیزوں کو آپٹیمائز کریں۔ سنگاپور سے زیادہ آپٹیمائز ملک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک بندہ 6 بندوں کا کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارے 6 بندے مل کے ایک بندے کا کام نہیں کر پاتے۔ جتنے بھی یہ وائٹ ایلیفینٹس ہیں نا جو ہمیں چوسے جا رہے ہیں، خون پی رہے ہیں ہمارا، ان کو ختم کر دیجیے، پرائیویٹائز کر دیجیے۔ اب وہ پاکستان اسٹیل مل ہو، وہ ریلوے ہو، وہ پی ایس او ہو، وہ کوئی بھی کمپنی ہو، پی آئی اے ہو، آپ اس کو یا تو پرائیویٹائز کریں یا پھر آپ اس سے جان چھڑوا لیجیے، اس کو ختم کریں تاکہ یہ وائٹ ایلیفینٹس سے جان ہماری چھوٹے، تاکہ بجٹ کے اوپر لوڈ کم ہو۔ تو آپٹیمائزیشن پہ کام کریں اور ہر لیول کے اوپر کریں، آسٹیریٹی میجرز کریں۔ آپ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اگر 137 بندوں کا اسٹاف ہے تو اگر آپ کا کام 11 بندوں سے ہو سکتا ہے تو 137 بندے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ ایک بندہ چلا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیوں 118 بندے رکھے ہوئے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کو آپ ہر طریقے سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں تاکہ ملکی خزانے کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے بزنس کو سیکرٹ کاؤ بنا دینا ہے۔ دیکھیے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے نا تو نواز شریف صاحب نے کیا کیے کہ لوگوں کے ڈالر اکاؤنٹ سیز کر لیے۔ اس دن سے ڈالر پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ وہ لڑکی ہو گئی ہے جو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، پھر آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں واپس نہیں آتی، تو ڈالر بھی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گیا ہے، ملک میں واپس نہیں آیا کیونکہ ہمارے ملک میں وہ تھریٹن فیل کرتا ہے۔ آپ بزنس کو سیکرٹ کاؤ بنا دیں کہ بزنس اور بزنس مین کو ٹچ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے بزنس اکاؤنٹ میں، کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں نا، آپ کوئی بندہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو جیل بھیج دیں، آپ اس پہ کیس چلا دیں، کچھ کر دیں، لیکن اس کے پیسوں کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا تاکہ انویسٹر کا ایک کانفیڈنس بحال ہو۔ دیکھیے وہ پیسے کمائے گا تو آپ ٹیکس دیں گے نا، پیسے تو کمانے دینا پہلے اس کو، پیسے وہ کمائے گا پھر آپ جتنی چاہے ٹیکسیشن کرنی ہے کر لیں، لیکن بزنس کو سیکرٹ کاؤ کر لیں۔ ابھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر وہ ان کی جو اپلیکیشن تھی پاکستان جو سٹیزن پورٹل جس پہ آپ جا کے کمپلینس لکھوا دیتے تھے، تو ججوں نے شکایت کر دی کہ جی ہمارے خلاف آپ کمپلین نہ لکھا کریں، ہم پہ لوگ لکھ دیتے ہیں پھر آپ پوچھتے رہتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے آپشن ہی ختم کر دیا، اب آپ سٹیزن پورٹل کے اوپر جا کے کسی بھی جج کے خلاف کمپلین نہیں دے سکتے۔ آپ سٹیزن پورٹل پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے خلاف بھی کمپلین نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی درجہ نا اس کے آس پاس کی عزت نا بزنس مین کو اور بزنس کو پاکستان میں دے دیجئے، آپ کے بہت سارے پرابلم سولو ہو جائیں گے۔ ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی۔ پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، دوسری چیز ڈسکس کی کہ آپٹیمائزیشن پہ کام کریں، تیسری چیز ہم نے ڈسکس کی کہ آپ بزنس کے اوپر کام کریں، چوتھا کام آپ نے کرنا ہے فری ٹریڈ کے اوپر۔ آپ ڈوئی موئی کی ایگزامپل لے لیں ویتنام کی، آپ ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل لے لیجئے۔ ویتنام کے کوئی میرے خیال سے 57 فری ٹریڈ ان کے ساتھ انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے پاس 5 ہے۔ جو جنگ ہو رہی ہے، جو بدتمیزی ہونی ہے، جو کرنا ہے کرتے رہیں، ٹریڈ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انڈیا سے ٹریڈ ہو رہا ہے، امریکہ سے ہو رہا ہے، یو کے سے ہو رہا ہے، جس سے بھی ٹریڈ ہو رہا ہے نا اس کو ٹریڈ کو جاری رکھیں، اس کے اوپر نہ کریں۔ وہ آپ آذربائیجان سے کریں، چائنا سے کریں، دنیا میں جس سے چاہے کریں۔ کوئی گورنمنٹ آ جائے، کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جائے، کسی کا چاہنے والا آ جائے، کسی کا نہ چاہنے والا آ جائے، ایک ایجنڈا بنا لیجئے ایز اے ملک من حیث القوم، یہ طے کر لیجئے کہ ہم یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہیں اس کے اوپر آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ بزنس ہے، معیشت کا پہیہ ہے، چلتے رہیں گے۔ ہم کسی قابل ہوں گے، معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے تو ہم آنکھ دکھا کے کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مانگے تانگے سے ملک چلانا ہے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کی چوائس کوئی بچتی نہیں ہے، کچھ چلتا نہیں ہے۔ اگلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کو عام کر دیں۔ آپ ٹیکس لگا دیجئے نا۔ پاکستان اچھے خاصے پیسے اس پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ بائنانس ہی بولتا ہے کہ پاکستان کم سے کم بھی 10 کروڑ روپے کی ڈیلنگ کر رہا ہے کرپٹو کرنسی میں دن کی۔ اب وہ نمبر صحیح یا غلط ہیں، اوپر نیچے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچیں نا اس پہ اگر آپ ٹیکس لگا دیں، یا امریکہ میں ٹیکس ہے نا ہمارے پاس، ہم کرپٹو کرنسی میں پیسہ کماتے ہیں، کوئن بیس کے اوپر، کوئن بیس پرو کے اوپر، کسی اور ایپ کے اوپر جو آخری میں ٹیکس بھرتے ہیں اس کے اندر بتا دیتے ہیں اتنے پیسے کمائیں، اتنا ٹیکس ہے آپ لے لو۔ میں پیسے کماؤں گا تو آپ کو دوں گا نا، میں 100 روپے کماؤں گا تو آپ کو 5 روپے دوں گا نا۔ جب میں 100 روپے کماؤں گا ہی نہیں تو آپ کو 5 روپے کیوں دوں گا؟ اب ہم نے ہر چیز کو الیگل اور بین کر دیا ہے۔ اب میں 100 روپے کما بھی رہا ہوں، آپ سے چھپا بھی رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اس کو اپنے لیے مسئلہ کا بنا رہا ہوں، آپ چھاپے بھی مار رہے ہیں اور میں آپ کو ٹیکس دے بھی نہیں سکتا۔ اب چاہوں تو بھی نہیں دے سکتا، تو اس کو لیگل کر دیجئے، کوئی نہ کوئی طریقہ اس کا نکالیے۔ ایکسپورٹ بیس اکنامی بنائیے۔
میں نے پہلے بھی کہا غربت کے علاوہ ہم کوئی چیز نہیں بیچ رہے، ہم ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں۔ $930 ملین کا تو ہم لوگ سال میں سیریل کھا جاتے ہیں، 203 ملین کے ہم صابن لگا لیتے ہیں، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کون سا صابن ہے، نہ جسم صاف ہو رہے ہیں نہ اعمال صاف ہو رہے ہیں، گناہ بھی دھو دیتے نا وہ صابن، تو بھی سکون آ جاتا۔ $203 ملین ہم کاسمیٹکس میں وہ لیپا پوتی کے اندر اپنی TLC کرنے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ $16 ملین کی ہم لوگ گھڑیاں پہن لیتے ہیں، $16 ملین کی ہم جوتے پہن لیتے ہیں، ہر چیز ہم باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایز اے پاکستانی آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں کہ جی ایکسپورٹ کن چیزوں کی زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کر دیا، آپ نے IT سروسز ایکسپورٹ کر دیا، فری لانسنگ کے اندر آ گئے، اس کے علاوہ کیا چیزیں ایسی کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو دے سکیں۔ ابھی دیکھیں یوکرائن میں وار ہوئی نا، ہمارے لیے بہت بڑی اپورچونٹی ہے۔ یوکرائن پورے یورپ کو آٹا سپلائی کرتا تھا، باقی چیزیں دالیں سپلائی کرتا تھا، وہ آپ سپلائی کرنا شروع کر دیے۔ میں نہیں کہہ رہا آپ کل سپلائی کرنا شروع کر دیں گے، آج آپ پلاننگ کریں گے تو 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد آپ اس قابل ہوں گے نا کہ اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر دوسرا کو اگر یوکرائن ہوگا تو دنیا کو پتہ ہوگا جی دالیں پاکستان سے لے سکتے ہیں، چاول یہاں سے لے سکتے ہیں، کاٹن یہاں سے لے سکتے ہیں، کوئی اور چیز یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس ایکسپورٹ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر ضرور فوکس کیجیے۔ اگلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ میڈ ان پاکستان کی کمپین چلا دیجئے کہ ہم صرف اور صرف میڈ ان پاکستان کو استعمال کریں گے۔ کیا ضرورت ہے باہر کا میک اپ استعمال کریں، باہر کا صابن استعمال کریں، باہر کی کاسمیٹک استعمال کریں، کتے بلیوں کا کھانا بھی باہر سے لے کر آئیں، میڈ ان پاکستان لے لیں گے۔ گھڑی پاکستان میں بنی ہے آپ لے لیجئے، باہر کو نہ لیجئے۔ آپ صرف نیٹ فلکس کی ایگزامپل لے لینا، پاکستان میں نیٹ فلکس کے 7 لاکھ یوزرز ہیں۔ اچھا نیٹ فلکس اور پاکستان برابر ہیں، نیٹ فلکس کے 221 ملین سبسکرائبر ہیں، پاکستان کی پاپولیشن 220 ملین ہے۔ نیٹ فلکس نے صرف پچھلے سال پاکستان سے 1.2 بلین روپیز کا بزنس کیا، 1.2 بلین کا بزنس کیا پاکستان سے۔ آپ کمپیئر کر لیں اس کو مثال کے طور پہ ہم ٹی وی سے۔ اب ہم ٹی وی 15 سال سے ہے، اس کے 4 ٹی وی چینل ہیں، 1 مووی اسٹوڈیو ہے، ان تمام اور اتنے سارے اس کے امپلائیز ہیں ہزاروں کے اندر، اس کے باوجود اس نے 4 بلین کمائے سال کے، اور اس کے کوئی 5-6 ہزار امپلائیز ہیں ان تمام کے اندر۔ اور نیٹ فلکس کے پاس پاکستان میں 0 امپلائیز ہیں اور 1.2 بلین آپ کے ملک سے لے گیا۔ آپ پاکستانی ہیں، آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو چھوڑ دیجیے نیٹ فلکس کی سبسکرپشن، نہ یوز کریں باہر کا صابن، نہ کھائیے سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ، کیوبا کا سگار نہ پیجیے۔ یہ بیسک کام تو ہم پاکستانی کر سکتے ہیں نا۔ ہم سب نعرے مارتے ہیں اور بولتے ہیں پاکستان سری لنکا نہیں بنے، اور ہم PTI کے بھی ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی ہیں اور اس کے جلسے میں بھی جائیں گے، لیکن گھر پہ آ کے پھر وہ نیٹ فلکس دیکھنا ہے، گھر پہ آ کے وہی موویز دیکھنی ہے، گھر پہ آ کے وہی چاکلیٹس کھانی ہے، گھر پہ آ کے وہی سیریل کھانا ہے، وہ تمام چیزیں لینی ہے، اور کسی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو پاکستان بیچارہ کیا کرے؟ تو اس کے اوپر کوشش کیجئے کہ میڈ ان پاکستان کو فروغ دیجئے، ہر وہ چیز جو پاکستان میں بن رہی ہے، جو پاکستانی بنا رہے ہیں، اس کو استعمال کیجئے۔ اگلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوکلائزیشن بینیفٹ کر دیجئے۔ یہاں امریکہ میں ہمارے پاس جس کاؤنٹی میں زیادہ ٹیکس ہوتا ہے وہاں پہ اسکول اچھے ہوتے ہیں، وہاں پہ روڈ اچھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ سے گیس نکل رہی ہے تو پہلا حق وہاں کے لوگوں کا بنتا ہے، کسی جگہ سے پانی نکل رہا ہے تو وہاں پہ پہلا حق وہاں کے لوگوں کا بنتا ہے۔ جو آپ کو جتنا کما کے دے رہا ہے ان جگہوں کو کم سے کم بہتر کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ سارا پیسہ اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، باقی لگاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر مجھے پتا ہو یہ میرا شہر ہے، یہاں سے میں نے $100 ملین کما کے دیے، اس میں سے 10 ملین میرے پاس لگ گیا، میرے پاس روڈ اچھے ہو گئے، فیسلٹیز اچھی ہو گئی، اسکول اچھے ہو گئے، ڈاکٹر اچھے ہو گئے، ہاسپٹل اچھے ہو گئے، تو باقی لوگ موو کر کے وہاں پر آئیں گے، اس کو اور گرو کریں گے، اور ایک ایگزامپل ہوگی کہ دیکھو یہ لوگ اچھا کماتے ہیں، آپٹیمائزیشن پہ کام کر رہے ہیں، بالکل محنت کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، تو دیکھو ان کو کتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں، میرے شہر میں نہیں ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی محنت کرنا شروع کریں گے۔ آخری کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پیٹریوٹزم کو فروغ دیجیے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب بھی خبریں آئیں تو خبریں سے پہلے کوئی نہ کوئی پاکستان کے ملی نغمہ، کوئی نہ کوئی ترانہ چل جائے، اخباروں کے اندر پیٹریوٹزم سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی اشتہار آ جائے۔ ہم سب ابھی بڑھ گئے ہیں اور شدید قسم کی بدتمیزی کا شکار ہیں۔ پاکستان نہیں رہا۔ پاکستان کے لوگ PTI کے لوگ بن گئے ہیں، پاکستان کے لوگ PML نون کے لوگ بن گئے ہیں، پاکستان کے لوگ جماعت اسلامی کے لوگ بن گئے ہیں، پاکستان کے لوگ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بن گئے ہیں، اور عجیب عجیب سیاستوں میں بٹ گئے۔ جھنڈا آپ الاؤ کر دیں صرف ایک، پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے، اس کے علاوہ حرام کر دیجئے پاکستان میں 10 سال کے لیے کوئی بندہ کسی قسم کا جھنڈا استعمال نہ کر سکے۔ کوئی ریلیجیس پارٹی، کوئی لوکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی، بس پاکستان کا جھنڈا استعمال کریں۔ آپ ہر خبر نامے سے پہلے، ٹی وی میں ہر بڑے پروگرام سے پہلے 4-5 منٹ کا قومی ترانہ چلا دیجئے۔ دیکھیے ملک کو اس افراتفری سے نقصان پہنچ رہا ہے۔
ہماری گورنمنٹ کو چائنا جانا تھا، ہم نے خود کش حملہ کروا دیا اور چائنا کے پروفیسرز مار دیے. اب ان کا کنفیوشس سینٹر کراچی میں بند ہو گیا ہے اور چائنی سارے پروفیسر واپس چلے گئے. ہم نے انڈیا سے ٹریڈ کی بات کی، پشاور کے اندر دھماکہ ہوا، 2 سکھوں کو ہم نے گولی سے مار دیا تاکہ وہ بھی رک جائے. دنیا آپ کے حق میں نہیں ہے، دنیا آپ کی کھلی اڑانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں لافنگ اسٹاک، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری حالت سری لنکا سے بھی بری ہو. اور ہماری قیادت کے اندر، اپوزیشن کے اندر ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو چمکتی ہوئی آنکھوں سے روز انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان کب سری لنکا بنے گا، کب لوگ آ کے سیاستدانوں کے گھر جلائیں گے، کب لوگ آ کے باقی لوگوں کو ماریں گے، اور کس طریقے سے پاور سے ہم لوگ لے سکتے ہیں. ان تمام ادھم پیل کے اندر آپ کو شاید کرسی مل جائے، آپ کو شاید پریمیئرشپ مل جائے، آپ کو شاید وزارت مل جائے، پاکستان نہیں رہے گا. آپ کہیں بھی ہیں، کوئی بھی ہیں، کوئی بھی آپ کا ایجنڈا ہے، پاکستان کو سب سے پہلے رکھیں. پاکستان نہیں تو میں بھی نہیں اور آپ بھی نہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ان تمام پوائنٹس کے اوپر میں تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہوا ہے. اگر آپ کو مزید معلومات جاننی ہے، آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، مزید کوئی کام کرنا چاہیں، میں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں. میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، ڈیٹا میرا کام ہے، اس کے علاوہ مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے. ڈیٹا میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، کب، کون، کہاں، کس جگہ کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم $200 ملین تو صرف اور صرف سوشل میڈیا کو دے دیتے ہیں سال کا. آخر اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اس سے بہت کم میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ عقل کے ناخن لیں تو. لیکن اگر بیٹھ کے ہم نے اپنی اسکورنگ کرنی ہے پارٹی کی، جماعتوں کی، اور اس اسکورنگ کا نتیجہ پاکستان کو پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے. یہ ہم نا چرخے لگا رہے ہیں پاکستان کے جسم کے اوپر. جو ہم پولیٹیکل اسکورنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اس پارٹی کو اوپر کر دیا، اس پارٹی کو نیچے کر دیا، ان تمام باتوں میں پاکستان کمزور ہو گیا. ایک شخص کے بہت ساری اولادیں ہوں اور اگر آس پاس میں لڑتی رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کاریوار کرتی رہیں اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں، بچوں کو کچھ ہونا ہو، یہ دیکھ کے ماں باپ ضرور مر جاتے ہیں. تو کوشش کریں، پاکستان ہماری ماں کی طرح ہے، پاکستان کی خدمت کریں. اور کوئی بھی، آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اگر وہ پاکستان کے خلاف جا رہا ہے ان کا عمل، تو اس میں ان کا ساتھ نہ دیجیے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.